نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ یوسف 12 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ 11 رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اتنے تفصیل کے ساتھ کوئی واقعہ بھی بیان نہیں فرمایا گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تقریباً یہ واقعہ 15 اجزاء پر مشتمل ہے، الگ الگ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت جو میں کروں گا ہونا وہی ہے، اور مخلوق کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا، یہ بھی میں ہی جانتا ہوں۔ جو بتا دوں تو بتا دوں، نہ بتاؤں تو نہ بتاؤں۔ نہ بتاؤں تو فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو بھی کل کا علم نہیں ہوتا۔ بتانے پر آ جاؤں تو یہ دنیا کیا، قیامت اور جنت اور جہنم کے احوال بھی بتا دوں، وہاں تک کی خبریں عطا کر دوں۔ فرمایا یہ خاصہ خداوندی ہیں یہ سب چیزیں۔ آپ علیہ الصلاۃ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا بیٹا گم ہو گیا اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو شام کے رہنے والے تھے، یہ مصر میں کیسے جا پہنچے، وہ کیا حال اور واقعہ ہوا۔ امتحان کے لیے آپ علیہ الصلاۃ سے یہ سوال کیا گیا، اور یہودیوں کے ایما پر کیا گیا، کیونکہ مکہ والوں میں سے اس واقعے کو کوئی خاص نہیں جانتا تھا۔ بعض واقعات ہوتے ہیں کسی علاقے میں معروف و مشہور، کچھ نہ کچھ چیزیں لوگ ان کی جانتے ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر کے اس طرح تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کو بیان کیا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ تو وہ سوال کرنے والے یہودی بھی نہیں جانتے تھے، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یہ عربی زبان میں ہم قرآن اس لیے نازل کر رہے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم قرآن کو سمجھو۔ قرآن کو سمجھنا اصل میں ضروری ہے، تب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور انسان کا عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کو سمجھے گا نہیں، بھرپور فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کے پڑھنے سے اللہ سے عقیدت ہو جاتی ہے، عقیدت ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، لیکن معنی اور مفہوم جاننے سے عقیدہ درست ہوتا ہے۔ عقیدت بھی ضروری ہے اور عقیدہ بھی ضروری ہے۔ عقیدہ بنے گا جب انسان اس کا مفہوم سمجھنے والا بن جائے۔ تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اس کو غور و فکر کرو، تدبر کرو، قرآن مجید کے اندر یہ ضروری ہے۔ یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بہترین واقعہ ہم بیان کرنے لگے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہمارے اس بتانے سے پہلے آپ بھی اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ مکہ میں یہ مشہور نہیں تھا یہ واقعہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل شروع کی۔
کہ حضرت یوسف ابھی چھوٹے ہی تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب ابا کو بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے 10 ستارے، سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو تعبیر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو سلسلہ نبوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کو بھی عطا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی شان و شوکت بھی بڑی عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات انتہائی عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ایک موقع پر پوچھا گیا، من اکرم الناس، لوگوں میں سے سب سے کریم باعزت شخص کون ہے، معزز آدمی کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، فرمایا وہ شخص جسے اللہ نے خود بھی بڑی عزت عطا کی، جن کے والد بھی بڑی عزت والے، جن کے دادا بھی بڑی عزت والے، اور جن کے پردادا بھی بڑی عزت والے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ، فرمایا وہ شخص کتنا ہی عظیم ہے، خود بھی نبی حضرت یوسف، والد بھی نبی حضرت یعقوب، دادا بھی نبی حضرت اسحاق، پردادا بھی نبی حضرت ابراہیم۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو عطا کرنی ہے۔ فرمایا بس بیٹا یہ خواب اپنے تک رکھنا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر بھائیوں کو یہ نہ ہو کہ وہ حسد میں اور ان چیزوں میں پڑ جائیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا دشمن ہے کہ یہ عام طور پر بہن بھائیوں میں جدائیاں کروا دیتا ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد، ایک گھر میں رہنے والے، ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والے، بڑے ہونے کے بعد کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں، بول چال بند، ایک دوسرے سے دور، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے حسد ڈال دیا جاتا ہے دلوں کے اندر۔ تو فرمایا بیٹا بتانا نہیں بھائیوں کو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرے گا، خوابوں کی تعبیر دے گا، سکھائے گا آپ کو، آپ پر بھی وہی نعمت اللہ تعالیٰ اتاریں گے جو آل یعقوب کو، آپ کے ماں باپ کو، اس سے پہلے حضرت ابراہیم و اسحاق کو عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب چاہ رہے ہیں کہ یہ بچ جائیں، کوئی حسد اور ایسی چیز نہ ہو، لیکن ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وہی بھائی حسد کرنے لگے، دشمنی کرنے لگے، اور یہ ساری چیزیں وہیں کی وہیں پھر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو بنے ہی بنے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی خوب عطا فرمایا تھا۔ بڑے حسین بچے تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، ہر بچہ پیارا ہوتا ہے، پھر یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے معراج کی رات جب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات کی، اللہ اکبر، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بہت بڑا حسن عطا فرمایا۔ آپ نے بھی تعریف کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آدھا حسن عطا فرمایا ہے، کہ جو حسن اللہ نے انسانوں کو دیا، اپنی مخلوقات کو دیا، زمین و آسمان میں رکھا، سب چیزوں میں رکھا، فرمایا اگر اسے تقسیم کیا جائے تو آدھا حسن وہ ہے جو اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا ہے۔ تو باپ کے بڑے محبوب ہر لحاظ سے، لیکن وہ بھائیوں سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ ایک دن آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، حضرت یوسف اور ان کے بھائی سگے بنیامین یہ ہمارے باپ کو بڑے محبوب ہیں، ہمارے ساتھ تو وہ محبت نہیں ہے، تو ہمیں تو باپ کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔
اب دیکھیے شیطان الٹا کام کرا رہا ہے، اور آغاز کیسا کرا رہا ہے کہ ہمیں تو باپ کی محبت حاصل کرنی چاہیے، ہمارے والد ہم سے زیادہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر کیا کریں؟ کہا جی ان کو قتل کر دیتے ہیں یا کہیں جا کے ڈال دیتے ہیں، دور ہو جائیں گے تو والد صاحب ہم سے محبت کرنے لگیں گے ان کے بجائے۔ ایک بھائی یہودا جس کا نام لکھا ہے مفسرین نے، اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے قتل کرنا، آخر ہے تو بھائی ہے، معصوم ہے، اس کا کیا گناہ ہے کہ اس کو قتل کرنے لگوں؟ یہی ہے کہ کہیں دور کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا، یہ بھی زندہ رہے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ جب انسان اس امید پر گناہ کرے کہ میں معافی مانگ لوں گا، یاد رکھیے پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اسی امید پر کیا نا کہ چلو کل کو معافی مانگ لیں گے۔ جب حضرت یوسف عزیز مصر بنے تب حضرت یوسف سے معافیاں مانگنے لگے اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ اب آپ جو ہے نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ اس دوران توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق ختم کر دیتے ہیں، پھر نہیں ملتی۔ اس لیے اس امید پر گناہ کرنا کہ چلو اب کر لیتے ہیں کل کو معافی مانگ لیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ الغرض اپنے والد کو راضی کرنے لگے حضرت یعقوب کو کہ ہم کھیل کود کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ کہا مشکل ہے جدا کرنا، اور چھوٹا بچہ ہے، تم اپنے کاموں میں کھیل میں مشغول ہو گئے۔ کہنے لگے نہیں یہ کیسی بات ہے، ہم نوجوان ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ بہرحال وہ لے گئے اور جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو ہم نے اسی وقت وحی کی، اے یوسف آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایک دن آئے گا آپ سارے حالات کی ان کو خبر دیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے۔ رات کو آئے بھائی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے دھوتے آئے، اونچی اونچی رو رہے ہیں۔ بھئی کیا ہو گیا، روتے کیوں ہوں؟ جی وہ بس وہ جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے نا، بڑا حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ کیا ہوا؟ ہم کھیل کود میں مشغول تھے، بھیڑیا آیا کھا گیا، یہ دیکھو ان کی قمیص ہے، سارا خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دیکھا، سمجھ گئے کہ نہیں کہ معاملہ کوئی گڑبڑی ہے، کچھ اور ہی ہے، تو فرمایا فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو اس پر میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو وہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ روتا پیٹتا نہیں ہے، وہ جو ہے نا ماتم نہیں کرتا۔ یہ رونا دھونا اور نوحے کرنا یہ تو برادران یوسف کا کام ہے کہ وہ روتے دھوتے آئے جو جھوٹے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رونے والا بھی سچا نہیں ہوتا، جس طرح کہ ہر جیل میں جانے والا جھوٹا نہیں ہوتا، کہ جو جیل میں جائے ضروری نہیں کہ جھوٹا ہو، اور جو روئے تو یہ کوئی پکی بات نہیں کہ ضروری سچا ہوگا۔ جھوٹے رو رہے ہیں اور سچے جیل میں جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک قافلہ آیا، پانی نکالنے لگے، اللہ اکبر، ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام چمٹے اور باہر آ گئے۔ وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ ہیں ایسا حسین جمیل بچہ ہم نے تو زندگی میں نہیں دیکھا، یہ کیا ہوا؟ اتنی دیر میں وہ بھائی آ گئے۔ وہ ایک بھائی جو یہودا تھا نا اور معتدل مزاج، وہ آ کے کھانا دے جایا کرتا تھا، جب دیکھا تو بھاگتے آ گئے، ہو جی یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا رہتا نہیں، لینا چاہتے ہو؟ ہاں تھوڑے سے پیسے دے دو لے جاؤ۔ مقصد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیسے کمانا تھا ہی نہیں ان کا مقصد تو تھا کہ یہ یہاں سے بس دور ہو جائیں۔ چند میل کے فاصلے پر حضرت یوسف موجود ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہ ہوا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، سب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ وہ قافلہ مصر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو تدبیریں کیسے بناتے ہیں اللہ، وہاں انہوں نے جا کے بیچ دیا، بکتے بکاتے
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو شاہی خاندان میں پہنچا دیا، ان کے گھر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود نہیں گئے، ہم نے ان کو وہاں پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یہ طاقت اور قدرت دی اور ان کو وہاں پر جگہ عطا کی، اور وہاں پر انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اپنے حکموں پر، فیصلوں پر غالب ہے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عزتیں دینا چاہتے ہیں اور برادران یوسف حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، وہ پستی میں لے جانا چاہتے ہیں، فرمایا ہم بلندیوں پر پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کنویں میں ڈال رہے ہیں، ہم تخت شاہی پر پہنچا رہے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وہی رہیں، جوان ہو گئے، اور حتیٰ کہ وہی خاتون جو ان کی پرورش کر رہی تھی، یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ پر ہی فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب دیکھا کہ ہیں جس گھر میں پلا ہوں یہ میری مالکن اور بند دروازے، گناہ کی دعوت، اب میں کیا کروں؟ تو فوراً کہا قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اور اللہ کی حفاظت سے بڑی تو حفاظت ہی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جب انہوں نے ہماری حفاظت طلب کی تو ہم نے پھر اس طرح کی حفاظت کی کہ شیطان کی جانب سے گویا کہ جتنے بند دروازے سے سارے کھلوا دیے۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہاں سے چل پڑے، بند دروازے کو جس کو تالے لگے ہاتھ لگاتے جاتے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ باہر پہنچے، آگے وہ کھڑا ہے، وزیر خزانہ تھا، لکھا ہے مفسرین نے اس وقت وہ حضرت یوسف، اور پیچھے اس کی اپنی بیوی جسے زلیخا کہا جاتا ہے، ویسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل تلفظ اس کا زلیخا ہے، زلیخا لفظ ہے، مشہور زلیخا کا لفظ ہے۔ تو فوراً عورتیں باتیں بنانے میں تو بڑی تیز ہوتی ہیں، فوراً ہی اس نے اپنی بات بدلی، کہا دیکھا یہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، تیری ناموس پر حملہ کر رہا تھا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یہ غلط کہہ رہی ہے، بات اس طرح کی نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، کہا اس قمیص سے فیصلہ کر لو نا کہ یہ کہاں سے پھٹی ہوئی ہے۔ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قمیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یہ جھوٹ ہے، پیچھے سے پھٹی ہے زلیخا جھوٹی اور یہ سچے۔ قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو خاوند کہنے لگا انہو من کیدکن، عورتوں کی سازشیں بڑی تیز ہوتی ہیں، تم نے بھی یہ سازش کی ہے۔ بات تو واضح ہو گئی کہ مشہور قول کے مطابق ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دے دی جو بولتا بھی نہیں تھا، پنگھوڑے میں تھا، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کر دی۔ اب بڑے لوگوں کے ہاں جب جرم ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، بس 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 ٹھیک ہے، بتانا نہیں کسی کو۔ غریب بیچارے سے ہو جائے تو پھر قانون بھی حرکت میں آتے ہیں، پھر ادارے بھی ہوتے ہیں، پھر جیلیں بھی ہوتی ہیں، پھر عدالتیں بھی ہوتی ہیں، پھر سب کچھ ہوتا ہے، اور امیر کر لے تو وہ ماورا ہو جاتا ہے، سب چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ کہنے لگا بس بس کسی کو بتانا نہیں، بس بات جاتی کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب عورتوں میں بات آ جائے تو اس کو چھپانا ویسے مشکل ہو جاتا ہے، چل سو چل چل سو چل، ایک نے دوسری کو، دوسرے نے تیسری کو، بات کرتے کرتے مصر کے جو وزراء تھے ان کی بیویوں تک بھی چلی گئی اور وہ لان تان کرنے لگیں کہ یہ تم نے کیا کیا۔ کہا اچھا تمہیں بھی بتاتی ہوں۔ ان تمام بیگمات کو بلایا اور ایک پارٹی میں بٹھایا، پھل رکھے، چھریاں رکھی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو وہاں پر رہ رہے تھے ان کو بلایا، یوسف ادھر آنا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات
آئیں اور بیگمات وہاں پر موجود تھیں، مصر کی بھی عورتیں تھیں جہاں کا حسن و جمال آج بھی مشہور ہے، لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمان وہاں سے اس طرح گزرے کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کسی کی جانب متوجہ بھی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے دیکھا تو کہا ہیں اتنی عظیم کوئی شخصیت ہیں، آپ کا حسن و جمال دیکھ کر بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں زخمی کر بیٹھی اور کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں، اگر انسان ہوتے تو کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تو صحیح۔ اب بجائے اس کے کہ وہ ایک گناہ کی دعوت دیں، وہ ساری بیگمات گناہ کی دعوت دینے لگیں اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر نہیں مانو گے تو جیل کے اندر ڈلوا دیں گی، تم ہمیں جانتے نہیں ہو کہ ہم کون ہیں، ہمارے خاوند کون ہیں، ہماری کتنی چلتی ہے یہاں پر، ہم تو ابھی تمہیں یہ کرا دیں گے، ہمیں وہ کرا دیں گی۔ افسر تو افسر ہوتا ہے نا بھائی، اور جو افسر کی بیگم ہوتی ہے وہ تو افسر کی بھی افسر ہوتی ہے، وہ تو اور معاملہ بہت اونچا ہوتا ہے نا۔ افسر کی تو ٹالی جا سکتی ہے پر اس کی بیوی کی تو نہیں ٹالی جا سکتی نا جی، بیگم صاحب نے کہا دیا ہے، خامن بھی کہتا ہاں ٹھیک ہے، بس جو بیگم صاحب کہے نا وہ کرنا ہے تم نے، تو بیگمات دھمکیاں دے رہی۔ لیکن نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مشکل میں ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، سارے حالات، رشتہ دار ہیں کوئی نہیں، باپ دور ہے، بھائی یہ کر کے گئے، جن کے ہاں رہتے ہیں انہوں نے یہ ساری سازش کر دی۔ فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تیرا در تو کھلا ہے، جس کا کوئی سہارا نہ ہو تو ہی اس کا سہارا ہے۔ اللہ سے مانگنے لگے، اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے پر گناہ کا کام میں کبھی نہیں کروں گا، میں نہیں کر سکتا۔ آج ہر بات کیا کریں جی، مجبوری ہے، بس سود کے بغیر پھر گزارا ہوتا نہیں، فلاں کام ہے میری مجبوری ہے۔ بھائی ڈٹ کر تو دیکھو، رب سے مانگ کر تو دیکھو، رب راستے نہ کھولے تو پھر کہنا۔ جیل مانگی، آخر یہی ہوا، جیل میں جا پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی، اے اللہ گناہ سے بچا، جیل جانا پسند ہے۔ فرمایا اگر وہ یہ دعا مانگتے نا، یا اللہ اس گناہ سے بھی بچا اور جیل سے بھی بچا، اللہ نے دونوں سے بچا لینا تھا، دونوں سے۔ یہ نہیں کہ دو مصیبتیں انسان کو نظر آئیں، یا اللہ اس سے بچا اس میں پھنسا دے، یا اللہ جب تو بڑی سے بچا سکتا ہے تو چھوٹی سے بھی تو بچا سکتا ہے نا، یوں مانگو یا اللہ دونوں سے بچا۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہے، جس طرح میں نے شروع میں کیا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر دین والا اور ایمان والا جہاں بیٹھ جاتا ہے وہیں دین کی بہاریں لگا دیتا ہے، چاہے وہ قید میں ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ کسی مسجد مدرسے میں ہو، چاہے انار کے درخت کے نیچے ہو، جہاں اللہ والا بیٹھ جاتا ہے وہیں بہاریں لگا دیتا ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات جیل میں گئے، سارے جیل کا ماحول ہی تبدیل کر دیا، دینی ماحول بنا دیا۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ دو قیدی آئے جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان کا خواب سنا۔ ایک نے اپنا خواب یہ بیان کیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ فرمایا خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے میری بھی بات سن لو۔ عقیدہ توحید سمجھایا انہیں، اللہ کی وحدانیت سمجھائی۔ فرمایا سب سے پہلے تو اللہ کا تعارف حاصل کرو نا۔ وہ کرانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جو جس نے دیکھا نا کہ نچوڑ کے شراب بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے رہائی نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرے سے فرمایا تو نہیں بچ پائے گا، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جو نجات والا تھا اسے کہا کہ جا کے جب جاؤ نا، وہ بادشاہ کے مقربین میں سے تھے، میرا تذکرہ بھی وہاں پر کر دینا کہ تم نے ناجائز ایک بندے کو جیل میں ڈالا ہے۔ وہ گیا اور بتانا ہی بھول گیا۔ عام طور پر ہوتا ہے جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو پچھلی باتیں بھول جاتا ہے۔ بادشاہ کو خواب آئی اور خواب کے اندر بادشاہ دیکھتا ہے 7 گائیں ہیں موٹی، جنہیں کمزور 7 گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہیں سرسبز و شاداب اور 7 خشک ہیں، خشک ان سبز کو ختم کر رہی ہیں۔ خواب کی تعبیر، سب نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔
اس کو فوراً یاد آیا کہ یار وہ جیل میں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بڑی زبردست بتاتا ہے. کہا آپ مجھے اجازت دیں، میں جیل میں جانے کا بندوبست کریں تو میں وہاں سے ایک تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے تعبیر پوچھی. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ذرہ برابر نہیں کہا کہ ہیں میرا تو تذکرہ نہیں کیا اور خوابوں کی تعبیر پوچھتا ہے. خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ 7 سال اچھے آئیں گے، اس کے بعد 7 سال قحط والے آئیں گے. تعبیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے طریقہ بھی بتایا کہ اس وقت سے گزرنا کس طرح ہے. فرمایا گندم کے دانوں کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے، نکالنا نہیں ہے، ضرورت کے مطابق نکالتے رہنا. جب بادشاہ کو تعبیر بتائی گئی، تدبیر بھی بتائی گئی، کہا یار اس بندے کو تو وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے، لے کر آؤں. بندہ پہنچا ایلچی بادشاہ کا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد. جی آپ تشریف لائیے، آپ کو بلایا جا رہا ہے. فرمایا اس طرح نہیں، پہلے فیصلہ کرو جھوٹا میں ہوں کہ وہ عورتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب نبوت کا تاج پہنانا ہے نا. اللہ اکبر. تو دامن پر کوئی داغ دھبا رہ جائے اللہ کو یہ برداشت ہی نہیں. اللہ اپنے نبی کے دامن پر داغ رہنے ہی نہیں دیتے. جب کسی نے نبی پر تہمت لگائی تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر کے آپ کی صفائی بیان کی ہے. تو ان عورتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم غلطی پر ہیں، یہ تو واقعتاً پاک صاف ہیں. برات ہو گئی حضرت یوسف کی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ نہیں کہا ہم ایسے تھے، ہم سچے ہیں، ہمارے خلاف غلط مقدمات بنائے گئے، ہمیں گھسیٹا گیا، فلاں کیا گیا، دیکھا نہیں سرخرو ہوئے. فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میرا کوئی کمال نہیں کہ میں گناہ سے بچاں. نفس تو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں سے بچتا وہی ہے جس پر میرے رب کی رحمت ہوتی ہے. رب کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اللہ نے بچایا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پھر بلایا گیا. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا کہ اب میں نے آپ کو عہدہ دینا ہے، آپ میرے مقربین میں شامل ہوں گے. فرمایا کہ اگر ضروری عہدہ دینا ہے تو پھر خزانہ میرے حوالے کریں، کیونکہ اللہ نے مجھے اس چیز کی استعداد عطا کی. ان کے حوالے ہو گیا. 7 سال گزرے، پھر وہ وقت آ گیا کہ قحط پڑ گیا. سارا خزانہ ان کے پاس. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمان ہر آنے والے کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ سامان غلے کا دیا کرتے، اس سے زیادہ نہیں. قحط پھیلتا 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 کنعان شام کے اندر بھی پہنچ گیا. برادران یوسف کو معلوم ہوا کہ مصر کا جو وزیر خزانہ ہے نا وہ بڑا رحم دل آدمی ہے. اللہ اکبر. دیتا ہے لوگوں کو. کہنے لگے ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی لینے کے لیے جاتے ہیں. فرمایا جاؤ. اب وہ بھائی آ گئے مصر میں. 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے اس لیے پہلے معذرت تاکہ بات پوری ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بھائی آئے نا، دربار میں داخل ہی ہوئے، فعرفہم وہم لہ منکرون. انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ کون بیٹھا ہے. داخل ہوتے ہی حضرت یوسف نے دیکھتے ہی پہچان لیا میرے بھائی آ گئے ہیں. کیونکہ بھائی بڑے تھے اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ آہستہ بڑا بڑا ہوتا جائے، شکل بدلتی جاتی ہے، اور بڑوں کی شکل اتنی جلدی نہیں بدلتی. پہچان گئے. سامان تیار کرایا، حال احوال معلوم کر لیے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم تو وہاں سے آئے ہیں، ہمارا جو والد ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اور ساری باتیں انہوں نے جو ہے نا وہ بتا دیں. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی بتانے کی، تو اس لیے نہیں بتایا. جی اور بھائی ہے، ایک بھائی اور بھی ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سگا بھائی تھا. کہا آئندہ ضرورت پڑے نا تو اس کو بھی لے کے آنا ہے، ورنہ تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا. جب جانے لگے تو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ ان کے پیسے نہ ان کے سامان میں رکھ دو. یہ جب وہاں واپس جائیں گے ایک تو دوبارہ آئیں گے کہ ہیں ہماری قیمت بھی وہ واپس کر دی گئی اور غلہ بھی، اور میرے والد تو اللہ کے نبی ہیں. جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز واپس آ گئی تو وہ ان کو کہیں گے بھی نہیں جاؤ یہ پیسے غلطی سے آ گئے واپس کر کے آؤ، تو کسی بہانے سے یہ واپس آ جائیں گے. ابا کو آ کے ساری بات بتائی کہ وہ بڑا رحم دل آدمی ہے اور ایسی ایسی بات ہوئی ہے. اب جب دوبارہ آنے کی ضرورت پڑی تو کہا ہم بھائی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. پہلے یوسف کو لے کر گئے اور پتہ نہیں کیا ہوا بھائی بنیامین کو بھی لے کے جاتے ہوں. کہا جی اب پھر کیا کریں، ہمیں تو غلہ نہیں ملے گا. چلو ٹھیک ہے جاؤ.
لے جاؤ، لیکن اس شرط پر کہ ان کو صحیح سالم واپس لے کر آنا ہے۔ اور پھر کہا کہ جب جانا نا اس وزیر کے پاس، اس کی دربار میں ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے تمہیں۔ آخر حضرت یوسف کے بھائی تھے، حسن و جمال تو ان کو بھی اللہ نے عطا کیا تھا، نبی کے بیٹے تھے اور ایمان والے تھے، کوئی کافر نہیں تھے وہ بیٹے، ایمان والے تھے وہ بھی۔ حسد ہوتا ہے وہ ایمان والوں پہ بھی آ جاتا ہے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ یہ میں تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے کرو۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، باقی اللہ کی طرف سے کچھ آ جائے تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ بندے کا کام ہے تدبیر اختیار کرنا، باقی فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اب دوسری مرتبہ پہنچے حضرت یوسف کے پاس، رات کو کمروں میں ٹھہرایا گیا، دو دو کر کے 11 بھائی، تو 11ویں بنیامین بچے، کہا اچھا ان کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ان کو جو ہے نا آرام کی جگہ بنا دو۔ رات کو ساری صورتحال بتا دی کہ میں یوسف ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، ابا کا کیا حال ہے، ساری صورتحال فرمایا۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے آپ بھی یہیں رہو گے، جانا نہیں ہے آپ نے، لیکن آپ نے ان کو بتانا نہیں ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو دیکھی جائیں گی۔ اگلے دن ان کو غلہ دیا گیا، اور جس برتن سے ماپا جاتا تھا اور وہی اسی پانی کے کام بھی آتا تھا، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حکم سے وہ برتن ان کے غلے میں پھر رکھ دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حضرت یوسف نے خود نہیں کیا، کدنا یوسف، یہ ہم نے تدبیر بتائی ہے ان کو، ہم نے سکھایا۔ جب وہ جانے لگے تو کسی نے آواز دی، بھئی وہ ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے جسے ہم ناپا کرتے ہیں، سواع الملک جسے کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ اچھا، کہا بھی یہی قافلہ جا رہا ہے، ان سے پوچھو کہیں لے کے تو نہیں جا رہے۔ کہنے لگے یہ برادران یوسف ہم کو چور نظر آتے ہیں، ہم چوری کرنے آئے، ہم نبی کے بیٹے ہیں، ہم چوری نہیں کیا کرتے، یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم ایسے فسادی کام نہیں کرتے۔ کہا نکل آیا تو پھر کہا جس کے سامان سے تمہارا وہ پیمانہ نکل آیا نا، اس آدمی کو تم اپنے پاس رکھ لینا، کیونکہ ہمارے دین میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلامات کے ہاں یہی طریقہ ہے، جہاں یہ طریقہ نہیں تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب تلاشی لی حضرت بنیامین کے سامان سے وہ نکل آیا، کہا چھوڑو ان کو یہاں۔ اب لگے معافیہ مانگنے، نہیں جی آپ کی مہربانی، ہمارا باپ بڑا بوڑھا آدمی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرمایا ابھی نہیں جی نہیں، تم نے خود کہا تھا جس کے سامان سے نکلا بندہ ادھر رہے گا، یہیں رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح ہم نے ان کو وہاں پر ٹھہرا لیا۔ اب بڑی انہوں نے منت ترلے کی گئے، جب وہ نا امید ہو گئے کہ اب واپسی جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو جو وہ بھائی تھا نا یہودا جس کا نام ہے، اس نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا، کس منہ سے باپ کے ساتھ سامنے جاؤں گا، پہلے یوسف کے ساتھ وہ ہوا، بنیامین کے ساتھ یہ ہوا، تو میں تو نہیں جاتا، آپ جائیں۔ وہ سارے گئے اور ابا کو جا کے سارے حالات کی خبر دی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس موقع پر بھی وہی بات کی جو وہاں پر کی۔ فرمایا مجھے تمہاری گھڑی ہوئی بات لگتی ہے، وہاں بھی فرمایا تھا گھڑی ہوئی بات لگتی ہے، وہاں وہ جھوٹے تھے اور یہاں یہ سچے ہیں۔ حضرت یعقوب نے ایک ہی جواب دیا، کیونکہ سب چیزوں کے احوال کو جاننے والا صرف اللہ ہے، لیکن پھر وہی کہا فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، بے صبری میں نہیں کرتا، اور میں نا امید نہیں ہوں، میں امید ہوں اس بات پر، امید ہوں اس بات سے اللہ بنیامین کو بھی لائیں گے اور یوسف کو بھی لائیں گے، میں نا امید نہیں ہوا۔ اور پھر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رو 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 کے ان کی بینائی چلی گئی۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ اتنے پریشان ہیں، اتنے روتے ہیں، یہ تو کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا حضرت یعقوب نے، فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں کوئی اپنے غم کا اظہار کسی بندے کے سامنے تو نہیں کرتا، میرا رونا دھونا کسی انسان کے سامنے تو نہیں ہے، کسی مخلوق کے سامنے نہیں، میں تو اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں اپنے رب کے سامنے، جو غموں کا مداوع کرنے والا ہے، جو مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے، اس کے سامنے میں اپنا سینہ کھول کے نہیں رکھوں گا تو کس کے سامنے رکھوں گا۔ بچوں تم بھی نا امید نہ ہو، جاؤ دوبارہ اس کے پاس، پھر بھی غلے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی طریقہ کرو کہ ان کو لے کے آؤ، بنیامین کو تو لے آؤ نا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، نا امید تو کافر ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ برادران یوسف حضرت یوسف کی دربار میں آئے،
ان کے پاس آئے اور اب انتہائی کمزور حالت ہے، کشم پرسی کے عالم میں، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اب عزیز مصر بن گئے۔ حضرت یوسف بھی عہدہ اور زیادہ ہو گیا، کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہم دوبارہ آئے ہیں آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے، اور اب کی بار تو ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہیں کہ آپ سے کچھ آپ کو دیں، چند کھوٹے سکے ہیں، بس آپ یہی قبول کر لیں اور اپنی جانب سے ہمیں عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر، کس طرح اللہ تعالیٰ نے سوالی بنا کے حاضر کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے اجازت بھی تھی، فرمانے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے؟ یہ جملہ سنتے ہی کان کھڑے ہو گئے۔ حضرت یوسف سالوں پرانا واقعہ، کہاں شام کنعان، کہاں مصر اور شاہی دربار، اور پوچھے وہاں کا عزیز مصر، یہ کیا بات ہوئی؟ اب بڑے غور سے دیکھنے لگے، نقش و نگار، کہا تھوڑے تھوڑے نقش تو وہی ہیں جو ہمارے بھائی کے تھے، جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا، بہت ساری چیزیں تو ان کی وہی ہیں۔ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قَالَ أَنَا یوسف، میں یوسف، یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اللہ اکبر، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ کا احسان ہوا، بس یہ رب کا احسان ہے کہ کنویں سے نکال کے اس نے مجھے یہاں پر پہنچایا۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، پھر ایک اصول بیان کیا، فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں کہ میں کنویں سے تختے مصر پر پہنچا، فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اللہ کبھی اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تقوی اور صبر نے مجھے یہاں تک پہنچایا، یہ میرے تقوی اور صبر کا اجر ہے۔ تقوی یہ ہے کہ مالکن نے گناہ کی دعوت دی، اللہ سے ڈر کر اس کی دعوت قبول نہیں کی۔ صبر یہ ہے کہ میں غلام رہا، کنویں سے نکلا، جیل میں گیا، لیکن میں نے اپنی زبان پر کبھی کلمہ شکایت نہیں لے کے آیا، اس کا اجر یہ ہے کہ آج اللہ نے یہاں پر پہنچایا۔ اور اللہ جب اجر دینے پر آتے ہیں کمال کر دیتے ہیں۔ کیسا اجر دیا اللہ نے؟ سر پر نبوت کا تاج ہے اور پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے۔ اللہ اکبر، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے، سر پر نبوت کا تاج ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کا اجر، نیک لوگوں کا، تقوی اور صبر والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اب لگے معافیاں مانگنے، ہم سے غلطی ہوئی، فرمایا کوئی بات نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے معاف کر دیا۔ یہی بات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائی، فرمایا میں جو حضرت یوسف نے کہا میں بھی وہی کہتا ہوں، جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ابا جان نابینا ہو گئے، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ لو میری قمیص اور لے کر جاؤ، ابا کو کہنا اپنی آنکھوں میں پر لگائیں، اللہ بینائی واپس فرما دیں گے۔ کرتا چلتا ہے مصر سے، حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب شام کنعان میں، کہنے لگے کہ آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ نہ بتانے پہ آئے، حضرت یوسف چند میل کے فاصلے پر خود موجود ہیں، کوئی علم نہیں، اور اللہ بتانے پہ آئے تو مصر سے قمیص چلتی ہے تو خوشبو یہاں سنگاتی، اور قمیص بھی حضرت یوسف کی بڑی عجیب ہے۔ اور پہلے دن بھائی بھی تو روتے دھوتے قمیص لے کے آئے نا، اور پھر جب تہمت گناہ کی لگائی مالکن نے تو اسی قمیص سے فیصلہ ہوا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور اللہ خبر دینے پر آیا تو اسی قمیص سے اللہ نے خبر بھی دے دی۔ پہنچ گیا قافلہ، بینائی واپس آ گئی، جی آپ کو بلایا جا رہا ہے وہیں آ جائیں۔ حضرت یعقوب بھی آ گئے، سارے بھائی بھی آ گئے، اور تخت پر پہنچے اور سب سجدہ ریز ہونے لگے۔ سجدہ تعظیمی اس امت میں جائز تھا، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ابا جان وہ جو خواب دیکھا تھا نا آج سچا ہو گیا۔ اچھا بھی اس دوران کیا ہوا؟ ساری حالت کو صرف 3 جملوں میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیان کیا۔ یہاں تو کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ گنواتا ہے، میں یوں بیمار ہوا، میں یوں ہوا، میں یوں ہوا۔ حضرت یوسف کی زندگی دیکھی ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی 3 جملوں میں بند کی، اور وہ بھی انعام کے طور پر۔ کہنے لگے ابا جان
قد احسن بی، اللہ نے احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکلوایا۔ یہ نہیں کہا جی میں نے بڑی قید کاٹی، کہا رب کا احسان جیل سے نکلا۔ نمبر 2، کہا رب کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا وہاں سے یہاں لے کر آ گئے، تم دیہات میں تھے یہاں پہنچ گئے۔ نمبر 3، رہ گئے بھائی کوئی نہیں، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، اللہ کا احسان دیکھو کہ ہمیں دوبارہ اکٹھا کر دیا۔ اور پھر اللہ نے حضرت یوسف کی اس واقعے کو دعا پر ختم کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے حکومت بھی دی ہے، آپ نے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی تو، زمین بنانے والا بھی تو، انت ولی، یا اللہ دنیا میں میرا سہارا آپ ہی ہیں، آخرت میں بھی آپ ہیں۔ توفنی مسلماً، اے اللہ مجھے جب اس دنیا سے لے کے جانا، وفات دینا تو اسلام کے ساتھ لے کے جانا۔ والحقنی بالصالحین، یا اللہ جو تیرے صالح لوگ ہیں مجھے بھی انہی کے ساتھ ملا دینا۔ یہ ہے انسان کو کچھ بھی مل جائے، کامیابی یہ ہے کہ انسان جائے تو اسلام کے ساتھ جائے اور آخرت میں اس کا حشر صالحین کے ساتھ ہو، اور اللہ ہمیں بھی صالحین کے ساتھ ہی جمع فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن